Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. تو اللہ سے تو نہیں لڑ سکتے, لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے. عام طور پر قانون یہی ہے کہ جو حفاظت کرے گا اس کی حفاظت ہوگی, جو صحت کا خیال کرے گا اس کی صحت ٹھیک رہے گی, جو پیسہ کمانے کے لیے محنت کرے گا اللہ اس کو پیسہ دے گا, جو پڑھائی پہ محنت کرے گا آگے نکلے گا. ایسے ایسے پاکستانی ہیں یو ایس اے یو کے میں جنہوں نے یہاں بلوچ ایک لڑکا بھی, اس کی معلومات مجھے ہوئی, میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل لے کے آپ کو اس کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا, کہ بلوچستان میں پیدا ہوا, اردو بھی نہیں آتی تھی. اس نے ایک عزم بنایا کہ یار میں نے یہاں تک پہنچنا ہے, اور آج امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے وہ. امریکن گورنمنٹ اس کو بڑا پروٹوکول دے رہی ہے, اتنی ترقی کی اس نے. تو بیٹھے بیٹھے مکھنچوؤں کی طرح یہ والا وظیفہ پڑھ لو, وہ والا وظیفہ پڑھ لو, فلاں کی سر کے ہاتھ رکھوا لو, استخارہ نکالو. استخارہ سب سے آخری حل مسلمان کے پاس کیا ہے؟ استخارہ نکالو. اگر استخارے میں یہ نکلا ہے تو اس کا مطلب تم اب A1 گریڈ سے پاس ہو جاؤ. استخارے میں یہ نکل آیا, گئے کام سے. خواب میں نیلا آ گیا, یہ ہو گیا, پیلا آ گیا, یہ ہو گیا, گلابی آ گیا, یہ ہو گیا. خوابوں کی دنیا سے ٹھیک ہے, خواب بھی نبوت کا ایک حصہ ہے, تو پہلے اپنی ذمہ داری پوری کر لو, پھر اچھا خواب آ جائے تو چلو اللہ کی طرف سے بھی تسلی مل رہی ہے. وہ ایک خاتون کا واقعہ میں سناتا ہوں نا, مجھے کہنے لگی میرے بھائی کا انتقال ہو گیا, مجھے خواب آیا کہ وہ اچھی حالت میں ہے. میں نے کہا چلے اللہ سے امید کی جا سکتی ہے. کہنے لگی بہت نیک تھا, اتنا نیک مفتی صاحب کیا بتاؤں. اچھا, میں نے کہا ماشاء اللہ. میں نے کہا نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں, نماز تو کبھی نہیں پڑھی بیچارے نے. میں نے کہا پھر تو واقعی بہت نیک تھا. اور میں نے کہا یہ خواب پہ پھر بھروسہ نہ کریں, یہ اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. بعض دفعہ آپ کے ذہن میں ایک شخص نیک ہوتا ہے تو وہ خوابوں میں اچھا ہی آ رہا ہوتا ہے. جس سے نفرت ہوتی ہے نا, خواب میں وہ چڑیل کی شکل میں آتا ہے. حقیقت ہے. کبھی ساس کو بہو خواب میں اچھی کنڈیشن میں نظر نہیں آئی ہوگی, اور کسی بہو کو آج تک ساس خواب میں سفید کپڑوں میں نظر نہیں آئی ہوگی. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں, کوئی ایسی مارکیٹ میں بہو نہیں ملے گی جو کہے مجھے میری خواب میں میری ساس آئی اور سفید لباس میں خوشبو کے عطر میں ڈوبی ہوئی. کبھی ہوتا ہے؟ خواب ساس ہمیشہ نندے, ساس جٹھانیاں. میں جب پہلے فون سنا کرتا تھا ایسے فون بہت آتے تھے. خاتون نے کہا میری جٹھانی مجھے سانپ کی شکل میں نظر آئی ہے, اس خواب کی تعبیر بتا دیں. اب بیچاری جن لوگوں کو گھریلو ماحول نہیں پتہ ہوتا نا, جن علماء کو وہ تعبیریں بتاتے ہیں کہ تمہاری جٹھانی سے بچ کے رہو. مجھے پتہ ہوتا ہے اس کی جٹھانی بیچاری بے قصور ہے, اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس کی جٹھانی ہے. اس جٹھانی ہونے کی جو سزا ہے اس کو مل رہی ہے. تو میں نے کہا محترمہ, جٹھانیاں خواب میں سانپوں کی شکل میں ہی آیا کرتی ہیں. ساسیں بھی, جٹھانیاں بھی, نندے بھی, یہ رشتے ہی ایسے ہیں. یہ سانپ بچھو کی طرح کیا کرتے ہیں؟ ڈستے ہیں. تو اس کو خواب کو اگنور کر دیں, آپ کی جٹھانی انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی, بے فکر رہیں آپ. وہ کہتی نہیں اس کی تعبیر, میں کہ تعبیر ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتا دوں میں اس کی, بلا وجہ تعبیر, بلا وجہ. تو مسلمانوں کو خوابوں کی دنیا سے میرے بھائی, استخاروں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کام پورا, ذمہ داری پوری کی, اسباب مکمل اختیار کیے, پھر اللہ کی مدد کو شامل کرنے کے لیے استخارہ کر لیا. اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, کیونکہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. ہمارا یہی ایمان ہے بھائی, ہماری محنتوں میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اور بچانے پر آئے گا تو آگ میں بھی بچا سکتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس نے. لیکن اس بیس پر ہم آگ میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا تو ہمیں بچا لے گا. یا اس بیس پر ہم بے احتیاطی کریں. اب دیکھو خواتین بے احتیاطی کرتی ہیں, جو گھروں میں مچھروں کے لیے وہ رکھتی ہیں نا, کوائل جلاتی ہیں. میں نے خود ایک گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے. گھر کا سربراہ منع کرتا تھا کہ یہ کوائل جو ہے نا دور رکھا کرو آگ. اس نے مجھے خود بتایا واقعہ, کہہ رہے میں اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ بھئی یہ کوائل دور رکھا کرو, اس سے آگ لگ سکتی ہے, سردیوں کا مہینہ ہے, رضائی وہ کہہ رہے گھر والے ماں وہ بھائی اتنی دور رکھی ہوئی ہے, لحاف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اس طرح کے. حالانکہ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے. رسک کتنا بڑا ہے, اگر چلا گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں جی, گھر میں آگ لگ گئی. اس سوتے ہوئے میں بچے نے کہیں لحاف اٹھا کے پھینکا ہوگا, اس کو گرمی لگ رہی ہوگی, کیا ہوگا؟ روئی میں ذرا سی آگ لگی ہے, ہوتے 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 پورا کمرہ آگ سے بھر گیا. خیر بچ گئے وہ, الحمدللہ مرے نہیں, بھاگ گئے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو, چراغ بجھا کے سو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا. کس قدر احتیاط ہے, صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا
کہ بھئی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے. نہ فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے, گرا دے, اور اس سے آئل پھیل جائے گا نا, اس میں آگ پھیل جائے گی. اس چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں؟ 1% بھی امکان نہیں ہوتا, 0.001% ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو, کیونکہ آپ سو رہے ہو, غفلت میں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر. ارے بھائی کون آئے گا, گھر میں تالا ہے, کون بندہ آ کے آگ لگائے گا؟ فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا, کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا, وہ گرا دے گا آگ کو. کتنے لوگ جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں, دیکھا نہیں آپ نے؟ کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں. کوئٹہ میں کیا ہوتا ہے, چاروں طرف سے کمرہ بند کیا, اب تو دوسرے چولہے آ گئے ہیں, تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انا للہ, سارے مرے پڑے ہیں. بھائی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولہے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولہا بند ہو جائے. پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو وہ خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ 1 ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس, اور تسلی سے سو جاتے ہیں. تو وہ تو ممکن ہے, پھر تو موت کا امکان ہے. تو نہ زندگی موت سے بچنے کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ صحت کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے. مکھنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا. تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی, بڑے زیرک, بہت ہوشیار, بہت ذہین, بہت فتین, چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے, کہاں نرمی سے پیش آنا ہے, کس سے تمیز سے بات کرنی ہے, کس سے ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرنا ہے, بولو بھائی, چینج کرنا ہے, کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فی الحال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتوی کرنا ہے, ابھی اسے لڑنا نہیں ہے ابھی اس سے. تو بہت ذہانت کے ساتھ, بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین, مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ کو کسی نے الو بنا دیا, قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو الو نہیں بنا سکتا. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے, جس نے ایک دفعہ الو بنایا آپ اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہو, آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے الو بنانا ہے. دیکھو سیاستدانوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دیوالیہ نکال چکے ہیں, لیکن کہتے ہیں یار ایک اور دفعہ ٹرائی کرنے میں, بولو بھائی کیا حرج ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بار بار جو الو بنا رہا ہے, جس سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے ہیں اسی سوراخ میں دوبارہ گھسیں گے. کتنے علماء شہید ہو گئے نا, گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے, یہ سیکیورٹی کا مضبوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن شہادت کی خبر آتی ہے, اوہو افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا, ایک بہت بڑے عالم, ایک چراغ بجھ گیا, تو چلو یار اگلوں کی احتیاط کر لو. نہیں جی, موت تو ایک دن آنی ہے, لکھی بھی ہے, اپنے ٹائم پہ آنی ہے, آ گئی چلے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اس کے بعد اگلے دن خبر آ جاتی ہے کراچی میں تو کیا ہوا ہے. تو بھائی اب کچھ تو کرو نا. کچھ لوگ ہیں جن کو خیال ہوتا ہے, لیکن میجورٹی کیا ہے, بالکل مجذوبیت کی جو انتہا ہے نا, دیوانگی کی انتہا, وہاں تک پہنچے ہوئے ہم. تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی, بچے کہاں بیٹھ رہا ہے, آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے, اسکول میں کیا کر رہا ہے, کون اس کا کلاس فیلو ہے. ایسا تو نہیں بچوں میں بچے کا کوئی کلاس فیلو اس کو موبائل میں فحش فلمیں دکھا رہا ہو, کوئی ہوش نہیں ہے. آپ اسکول میں پوچھو اپنے ٹیچروں سے جا کے, اسکول کے پرنسپل سے جا کے, بھائی موبائل الاؤ ہے, اگر الاؤ ہے تو اس کی کیا نگرانی ہوتی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب بچہ بگڑتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں, یار ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں, راتوں میں اٹھ کے چیخ کے رو رہے ہیں, اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے, بن نہیں رہا, دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں. بھائی آپ نے کبھی صبح ناشتے میں یہ کیا کہ آج میں نے رو کے دعائیں کری ہیں, اللہ میرا کھانا کھائے بغیر ویسے ہی پیٹ بھر دے, پیٹ تو بھر ہی نہیں رہا, دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ کہے گا کس نے منع کیا ہے, روٹی آٹا ڈال گوند کھا, کس نے پابندی لگائی ہے, تیرا پیٹ میں بھروں گا. تو بھائی بچے کی تربیت کا انتظام تو کر لو, پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی, دعاؤں کی برکت سے اور پروازوں پر جائے گا انشاءاللہ. کچھ تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہوگی, اللہ اس کی تلافی کر دے گا. تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے, کن کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے,
ماں سے بچہ بدتمیزی کرتا ہے نا, باپ اس کو تنبیہ نہیں کرتا. بچہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں اس کو تنبیہ نہیں کرتی, اس کو نہیں, بلکہ باپ اگر ڈانٹے گا تو ماں رکاوٹ بنے گی, کیوں ڈانٹ رہے ہو اس کو. اس کا مطلب آپ اپنے بچوں کو بڑوں کا ادب نہیں سکھا رہے, تو وہ جیسے باپ سے بدتمیزی کرے گا کل ماں سے بھی کرے گا. آج ماں سے بدتمیزی کر رہا ہے, کل باپ سے بھی. چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی سے بدتمیزی کر رہا ہے, اس کا مطلب کل وہ باپ سے بھی بدتمیزی کرے گا. تو آپ تو بدتمیزی سکھا رہے ہو اس کو. تو اس لیے میرے بھائی مسلمان کو اپنی کھوپڑی کیا کرنی ہے, بیدار مغزی کے ساتھ. آپ کیا کر رہے ہو, صحت کے لیے کیا کر رہے ہو.